السلام علیکم، میں ہوں زمان، آپ کے اپنے چینل JMS اکیڈمی پاکستان سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ کو پروڈکٹس کی مکمل اویئرنیس اور مکمل معلومات پہنچانا ہے، ٹیکنیکلی بھی اور ہر حوالے سے، تاکہ آپ صحیح طریقے سے فیصلہ کر کے وہ پروڈکٹ خرید سکیں۔ تو اسی سلسلے کی کڑی کو آج بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے رین ایریگیشن سسٹم کے اوپر۔ رین ایریگیشن سسٹم پاکستان کے اندر الحمدللہ جاپان مشینری ان لوگوں میں شامل ہے جو رین ایریگیشن کو پاکستان کے اندر لے کے آنے والے تھے۔ ہم پچھلے 10 سال سے رین ایریگیشن کے اوپر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو رین ایریگیشن کی مکمل معلومات دیں گے کہ رین ایریگیشن ہوتا کیا ہے، رین ایریگیشن آپ کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس سسٹم کو آپ مکمل تیار کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ہماری ٹیم بھی موجود ہے، تو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی بھی ایک قسم کی ٹریننگ ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ٹیم کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں رین ایریگیشن کے بارے میں آپ سب دوستوں کو اور اپنی ٹیم کو بتاتا چلوں کہ رین ایریگیشن سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ رین ایریگیشن سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ مصنوعی بارش کے ذریعے اپنی فصلوں کو، اپنے لانز کو، اپنے باغات کو کسی بھی طریقے سے آپ نے مصنوعی بارش کے ذریعے پانی پہنچانا، اس کو کہتے ہیں رین ایریگیشن۔ اب رین ایریگیشن کے پہلے فائدوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ رین ایریگیشن کے بینیفٹس کیا ہیں۔ ہمارے پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہ رین ایریگیشن کا جو سسٹم ہے وہ بامر مجبوری استعمال کیا جاتا ہے، کہ مجبوری کے تحت لوگ اس سسٹم کو لگاتے ہیں، جبکہ اس کے فوائد کو وہ اتنا زیادہ نہیں مطلب مد نظر رکھتے، لیکن مجبوری کے تحت رین ایریگیشن کا سسٹم لگاتے ہیں۔ کسی کے پاس پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے پاس مختلف قسم کے سینیریوز ہیں جس کی وجہ سے رین ایریگیشن کا سسٹم پاکستان کے اندر لوگ لگواتے ہیں۔ ویسے رین ایریگیشن کی اگر فائدوں کی بات کی جائے تو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جب پانی برسات کی طرح، بارش کی طرح جب اوپر سے فصل کے اوپر آ کے گرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سارے قدرتی اجزاء، جس کے اندر امونیا، فاسفورس، نائٹروجن، اس طرح کی چیزیں، پانی کیونکہ وہ آسمان سے آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ہوا میں موجود جتنے بھی فائدہ مند اجزاء ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، تو وہ ایک قسم کی ایسے کہہ لیں کہ آپ کی قدرتی کھاد کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ دیسی گھی ہے پڑا ہماری بہت سی فصلوں کے لیے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سارے قدرتی اجزاء لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا بینیفٹ اس کا رین ایریگیشن کا یہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی کسی بھی فصل کے اوپر یہ بارش کی طرح آ کے گرتا ہے اور بہتا ہے تو وہ آپ کے جتنے بھی کوئی بھی پلانٹس ہیں، باغ ہیں، فصل ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کے جو لیوز ہیں، جو اس کے پتے ہیں، اس کے اوپر اچھی طریقے سے ان کو دھو دیتا ہے۔ دھونے سے اس کا یہ بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ جو آپ کی فصل کی مسام ہے، کیونکہ وہ بھی ایک جاندار ہے نا، تو اس نے بھی سانس لینا ہوتا ہے، تو وہ اس کے مسام جو ہے ڈسٹ کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو جب بارش آتی ہے تو وہ اس کے اوپر سے جو مٹی وغیرہ وہ ساری کلیئر ہو جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فصل ہے وہ صحیح طریقے سے سانس لے پاتی ہے، انہیل اچھی طریقے سے کر پاتی ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا فائدہ۔ دوسرا اس کا سب سے اور بڑا فائدہ پانی کی بچت ہے۔ دنیا کے اندر اگر رین ایریگیشن کا سسٹم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پانی کی بچت کے لیے کیا جاتا ہے، کہ ہمارے پاس عموماً آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ فلڈ ایریگیشن کا سسٹم ہے، کہ ہم نے اپنے زمین کو اس حساب سے تیار کر دیتے ہیں، کھالیاں بنا دیتے ہیں یا بندے بنا دیتے ہیں اور اس میں کھلا پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی کمی یا کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ ہم انسانوں کے لیے ہو، چاہے نباتات کے لیے ہو، فصلوں کے لیے ہو، وہ نقصان دہ ہے۔ جب آپ ایک چیز کو جتنی ضرورت ہے اس سے کم وہ چیز مہیا کریں گے، اگر پانی زیادہ چاہیے اور کم پانی دے رہے ہیں تو تب بھی وہ اس فصل کے لیے نقصان دہ ہے، اگر اس کو ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں تو تب بھی اس کے لیے نقصان دہ۔ تو اس کا سب سے بڑا جو اور بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی پانی کی بچت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ اب رین ایریگیشن سسٹم کے اندر ہوتا کیا کیا ہے، میں اپنا رین ایریگیشن جو جاپان مشینری پچھلے کئی سالوں سے آپ لوگوں کو لگا کے دے رہا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے، بہت سارے ہمارے پاکستان کے اندر سیٹ اپ لگے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی ہم نے اس سے پہلے ہم نے امپورٹڈ سسٹمز کے اوپر ورک کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم کیوں نہ کہ ایک کمپلیٹ سیٹ اپ ایسا باہر سے امپورٹ کر لیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم بے شمار مشینری باہر سے لے کر آتے ہیں،
تو ایسی کیا وجہ بنی کہ جس کے ہم نے پورا رین ایریگیشن کا سسٹم باہر سے امپورٹ نہیں کیا؟ کیونکہ دنیا کے اندر رین ایریگیشن کا سسٹم بہت زیادہ مہنگا ہے، انتہائی مہنگا ہے، جو کہ کامیاب ہے، جس کے اندر یورپین کچھ کنٹریز ہیں، ٹرکش سسٹم ہے، جو کمپلیٹ سسٹم ہے وہ آپ کہہ لیں کہ کئی لاکھوں کے اندر ہے، مطلب راؤنڈ اباؤٹ مطلب کروڑ کے قریب بھی سسٹم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر واٹر مینجمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس کے اوپر سبسڈی بھی اناؤنس کی تھی، جس کے اندر فارمر 50% دیتا تھا اور 50% گورنمنٹ اس کے اندر سبسڈائز کر کے وہ سسٹم لگا کے دیتی تھی۔ وہ اٹالین سسٹم ہوتے تھے، کمپلیٹ سسٹم ہوتے تھے، اس کی بھی کاسٹ آج سے 5 سال 4 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 70-80 لاکھ روپے تھی، جس میں 40 لاکھ روپے 45 لاکھ روپے فارمر کو دینے پڑتے تھے اور 40 سے 45 لاکھ روپے گورنمنٹ کی اس کے اندر سپورٹ ہوتی تھی ایز اے سبسڈی۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سسٹم کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ یہ ہر بندے کے اپروچ کے اندر آ جائے، جس کو جس طرح کا سسٹم چاہیے اس کو ایک ایسا بجٹ تیار کر کے دیں جس کے اندر اس کے لیے آسانی ہو جائے، وہ آسانی سے اس سسٹم کو مناسب قیمت کے اندر خرید سکے اور اپنے کاموں کو آسان کر سکے۔ اب رین ایریگیشن سسٹم کے اندر مین اگر بات کی جائے تو ٹوٹل 6 چیزیں ہیں، ان 6 چیزوں کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے کہ ان 6 چیزوں کو آپس میں جب ایک اکٹھا کیا جاتا ہے، آپس میں جوڑا جاتا ہے تو وہ ایک مکمل نظام بن جاتا ہے۔ تو اس سسٹم کے اندر اگر سب سے پہلے بات کی جائے تو وہ آ جاتی ہے رین گن، مطلب جو آپ کی گن ہے جس نے پانی کو برسات کے اندر کنورٹ کر کے ہائٹ کے اندر پھینکنا ہے اور اس کو پانی فصلوں کے اوپر سپریڈ کروانا ہے بارش کی طرح، تو وہ رین گن ہے۔ رین گن کے اندر بھی ہم نے بہت ساری کنٹریز سے رین گنز کو امپورٹ کیا۔ سٹارٹ میں ہم نے اس کو چائنا کی طرف گئے، لیکن چائنا کی گنز کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر یورپین گنز کی طرف گئے، یورپین گنز بہت زیادہ مہنگی تھی، تو ہمیں ایک بہت اچھا اس کا سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ترکی سے مل گیا۔ ترکی کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے جس کا نام ڈکار ہے۔ تو اس ڈکار کمپنی کی جو گن ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گنز کے اندر بھی 2 طرح کی بیسیکلی مطلب اس کا میکنزم 2 طرح کا ہوتا ہے پانی کو پھینکنے کا۔ ایک گن ہوتی ہے جس کے اندر ایک مطلب یہ گن ہے، اس کے نیچے یہاں نیچے ایک سٹینڈ، وہ سپرنگ کے ساتھ ایک سٹینڈ لگا ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پینڈولیم ٹائپ نا۔ تو یہاں سے اگر پانی نکل رہا ہے تو وہ پینڈولم آ کے پانی کے اوپر اس طریقے سے اپنی ایک تھرسٹ کریٹ کرتا ہے، جس سے وہ پانی کی جو ایک دھار ہے وہ پھیل کے بارش کی صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اس سسٹم کے اندر بھی پانی کا جو ایک جیسا مطلب ایکول اگر آپ ڈسٹریبیوشن آف واٹر اگر کہا جائے کہ جہاں سے گن مثال کے طور پہ ایک گن اگر یہاں لگی ہوئی ہے اور یہاں سے 100 فٹ آگے تھرو کر رہی ہے، تو وہ 100 فٹ تھرو کرنے کے اندر جو پینڈولم والی گن تھی وہ ایک جیسا پانی نہیں لے کے جاتی تھی، وہ آگے کہیں پہ زیادہ گر رہا تھا، سینٹر میں کم گر رہا تھا اور بالکل گن کے قریب نہ ہونے کے برابر گر رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک جیسا پانی نہیں لگتا تھا، جو کہ فارمر کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اس کو مختلف جگہوں پہ رکھ کے پھر اپنے سارے معاملے کو پورا کرنا پڑتا تھا۔ تو ہم نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کرنے کے بعد ہم ترکی کی ایک کمپنی ڈکار تک جا پہنچے، جس کے اندر یہ فیچر تھا کہ اس کے اندر ایک گیئر لگا ہوا ہے۔ اس گیئر کے ساتھ آپ کا جو پانی جس طرح گن سے یہاں سے نکل رہا ہے تو وہ گیئر آ کے پانی کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اس طریقے سے میں دوں گا کہ جیسے آپ ایک پانی کی ٹیوب پکڑتے ہیں اور اس کے آگے اگر آپ انگوٹھا رکھ لیں تو ایک آپ کا کرٹن سا بن جاتا ہے، ایک لیئر سی بن جاتی ہے، ایک مطلب پردہ بن جاتا ہے ایک جیسے پانی گرنے کا۔ تو یہ ڈکار کمپنی کی جو گن ہے پڑی، یہ بیسیکلی بالکل اسی کنسیپٹ کے اوپر بنی تھی۔ اس کی خاصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن آف واٹر ہے پڑی، پانی کا جو اس کے اندر سے نکل رہا ہے جو تھرو کر رہی ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے پڑی، اور وہ ایک ایسے پردہ ہی بنا دیتی ہے جہاں سے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور اینڈ تک اگر وہ 100 یا 120 فٹ تھرو کر رہی ہے تو وہ بالکل ایک جیسا پردہ بنا دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے بات کی کہ پینڈولیم والی گن کے اندر پانی کی پوری ایک جیسی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، تو وہ جہاں تک گر رہی ہے اور جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ڈکار واحد گن ہے جو گیئر ٹائپ کے اندر ہے، اس کے اندر یہ خاصیت تھی کہ وہ بالکل ایکول پانی کی ڈسٹریبیوشن کرتا تھا، اس کے جہاں گن لگی ہوئی ہے وہاں سے لے کر جہاں تک وہ پھینک رہا ہے۔ تو ڈکار کے اندر بھی اب ہمارے پاس عموماً جو روٹین کے اندر ماڈل ہے اس کے اندر، ویسے تو ڈکار کے اندر کافی سارے ماڈل ہیں، ڈکار 60 ہے، ڈکار 80 ہے، ڈکار 100 ہے۔
تو یہ ان کا ماڈل بیسیکلی اس لیے ہے کہ یہ اس کی تھرو کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈوکار 60 ہے وہ ایک دفعہ میں وہ 80 فٹ تک تھرو کر رہی ہے تقریباً 80 فٹ مطلب سٹیٹ. ان تمام گنوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ 360 ڈگری کے اوپر موو کر سکتی ہیں. مطلب یہاں پہ گن لگی ہوئی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ اس کو گول دائرے کے اندر 360 کے زاویے کے اوپر گھما کے چاروں مطلب ہر اطراف کے اندر پانی کی تھرو کروا سکتے ہیں. اور اسی کے اندر آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو 160 کے بجائے 180 کے زاویے پہ چلوا دیں, صرف سیدھا چلا دیں. جس جگہ پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس گنز کے اندر وہ ایڈجسٹمنٹ موجود ہوتی ہے. ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ گن کا کام پریشر بنانا ہرگز نہیں ہے. گن صرف اور صرف ایک ایسا پرزہ ہے جس نے ایک پانی کو بارش کی طرح پھیلا کر آگے پھینکوانا ہے. باقی پریشر کا تعلق گن کے ساتھ ہرگز نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ گن کی ماڈل کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا بور سائز کیا ہے, جہاں سے پانی نکل رہا ہے, آگے اس کی نوزل کون سی ہے, جس سے اس کی مطلب رینج کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ رینج ایک گن کتنی دے سکتی ہے. تو ڈوکار 80 فٹ تک کرتی ہے, ڈوکار 100 جو ہے وہ 100 فٹ تک کرتی ہے, اور ڈوکار 60 جو ہے وہ 80 فٹ تک کرتی ہے, ڈوکار 80 100 فٹ تک کرتی ہے تھرو, اور ڈوکار 100 جو اس کے اندر ماڈل ہے وہ 120 فٹ تک تھرو کرتی ہے. وہ بھی اس صورت کے اندر کہ اگر ہوا کا بہت زیادہ پریشر یا دباؤ نہ ہو. تو اگر ہوا کا بہت زیادہ پریشر ہے تو وہ 5-7 فٹ پریشر 10 فٹ تک نیچے بھی آ سکتا ہے. اگر ہوا بالکل رکی ہوئی ہے تو اس کی ایک سائیڈ کے اوپر اتنی تھرو ہوگی. اور جب اس کو آپ اگر 360 کے دائرے میں کریں گے تو کوئی بھی ایک گن کی مثال لے لیتے ہیں, ڈوکار 100 کی ہی بات کر لیتے ہیں. وہ 120 فٹ اگر سیدھی تھرو کر رہی ہے تو 120 ملٹیپلائی بائی 2 آپ کر دیں گے, مطلب 120 اور 120 240 کا وہ آپ کا ایک سرکل کو وہ پورا کر دیتی ہے. 240 کے سرکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایکڑ جس کو ہم ایک قلعہ بولتے ہیں 8 کنال کا جو ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے 200 ضرب بائی 220. تو آپ ایک ایکڑ کو ڈوکار 100 کی گن سے بڑی آسانی سے ایک وقت کے اندر سریاب کر سکتے ہیں. یہ ہوگی گن کی معلومات کہ اس میں کون سی گن بہتر تھی اور کون سی گن ہوتی ہے. رین ایریگیشن کے سسٹم کے اندر دوسرا جو میجر پارٹ آ جاتا ہے رین گن کے بعد وہ آ جاتا ہے سٹینڈ, جس کے اوپر ہم نے اپنی گن کو لگانا ہے, کھڑا کرنا ہے. تو وہ سٹینڈ بھی 2 طرح کے بنتے ہیں. اس کے اندر ایک سٹینڈ ہوتا ہے جیسے ایک کیمرے کا ٹرائی پوڈ سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ اس کو 3 ٹانگیں ہوں گی, نیچے سے پائپ آ رہا ہوگا مین جس میں سے پانی گن تک جا رہا ہوگا, اور اس کی 3 ٹانگوں کے ساتھ اس کو زمین کے اندر کسی جگہ پہ بھی آپ کھڑا کر کے اور اپنا کام لے سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس سسٹم کو موبائل سسٹم بنانا ہوتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کے جانا ہے, تو وہ اس کے اندر اس چیز کا خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا سٹینڈ بنا کے دیں جو کہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جایا جا سکے. اس کے اندر ہم وہی سٹینڈ ٹرائی پوڈ سٹینڈ کو ویلوں والے سٹینڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ 2 ویل لگا دیتے ہیں, بندہ ایک سائیڈ سے اٹھاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو آسانی سے لے جاتا ہے. یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز کے اندر اس کے اندر آ جاتی ہے ڈیلیوری پائپ. اب ڈیلیوری پائپ کا ایک اہم رول ہے اس پورے سسٹم کے اندر, وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. ڈیلیوری پائپ کا کام یہ ہے کہ وہ گن تک پانی کو لے کے آنے والا سورس ہے. مطلب جو گن نے آگے پانی پھینکنا ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی ڈیلیوری پائپ سے ہو کر جو پریشر سے پیچھے پمپ بنا رہا ہے, پمپ کی بات ہم آگے کرتے ہیں, تو وہ پانی گن تک پہنچانے کا ذریعہ ڈیلیوری پائپ ہے. ڈیلیوری پائپ کے اندر ہمارے پاس آپشن ہے, یہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ کے اس سسٹم کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس کے اندر کسٹمر کے پاس آپشن ہے کہ وہ 100 فٹ سے لے کر بھلے 2000 2500 1500 1000 فٹ تک کا ڈیلیوری پائپ بھی اس سسٹم میں ایڈ کروا سکتا ہے. کیونکہ اس کی بیک اینڈ کے اوپر جو ہائی ہیڈ پمپ لگا ہوا ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے ایک پریشر کو مینٹین کرنا, ایک خاص مخصوص قسم کے بارز جنریٹ کرنے ہیں پریشر کے. تو وہ پائپ چاہے جتنا مرضی لمبا ہو جائے اسے رین گن کی تھرو کے اوپر بہت معمولی سا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ نے 100 فٹ پائپ لگایا ہے تو اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ 300 فٹ پائپ کر لیتے ہیں یا 500 1000 فٹ کر لیتے ہیں تو گریجولی 2 فٹ کا فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ پائپ کے اندر بھی تھوڑا سا پریشر یوٹیلائز ہو جاتا ہے, پریشر جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے لینتھ کی وجہ سے. اب اس ڈیلیوری پائپ کے اندر کوالٹی کا بہت زیادہ اہم رول ہے. وہ کیسے ہے
کیونکہ جو آپ کا پیچھے ہائی ہیڈ پمپ ہے جو پریشر بنا رہا ہے پانی کا اتنی دور تھرو کروانے کے لیے، اس کا ایک جو 4 سے 5 بار اس کا پریشر ہے، 4 سے 5 بار پریشر ایک بہت زیادہ پریشر ہے۔ 4 سے 5 بار پریشر کا مطلب یہ ہے کہ 5 بار کے پریشر کو اگر آپ اس طریقے سے یہیں سے کسی پمپ کے ساتھ تھرو کروا دیں تو وہ تقریباً 100 فٹ تک اوپر جائے گا۔ یہ اس چیز کی مطلب آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا ایک ہائی پریشر ہے جو کہ اتنی ہائٹ تک اس کو لے کے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ ڈیلیوری پائپ کے اندر بالکل بھی کوالٹی کے اندر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ جو ہم پائپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر ہم کورین پائپ ریکمینڈ کرتے ہیں اور کورین پائپ ہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بازار سے سستا پائپ مل رہا ہے، وہ تجربات کرتے ہیں، ان کا تجربہ جو ہے وہ فوری طور پہ ناکام ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو مجبوراً اچھی کوالٹی کے پائپ کے اوپر آنا پڑتا ہے، کیونکہ ڈیلیوری پائپ کی رینج اگر دیکھی جائے جو کورین پائپ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو 3200 PSI اس کا برسٹنگ پریشر ہوتا ہے، مطلب 3200 PSI یا آپ کہہ لیں کہ 7 بار تک اس کو اگر اس کے اندر پریشر دیا جائے پائپ کو تو وہ پھٹتا نہیں۔ اس پائپ کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ 7 بار تک کے پریشر کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کے اندر تو بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں پائپ کی لینتھ کو آپ جتنا بھی، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جتنا بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ پائپ کی لینتھ اگر ہم بڑھاتے ہیں، ہمارے پاس میکسیمم 100 فٹ کی پائپ کی لینتھ آتی ہے ڈیلیوری پائپ کی، تو اس کو ہم آپس میں کس طریقے سے جوائنٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کپلرز ایڈ کیے جاتے ہیں، وہ آگے چل کے میں اسی رین گن سسٹم کے اندر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ ایک انتہائی اہم وائٹل کمپوننٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک اہم جزو ہے اس سسٹم کا، اس کو کہا جاتا ہے ڈیلیوری ہائی ہیڈ پمپ۔ ہائی ہیڈ پمپ اس نے ہائی ہیڈ سے مراد یہی ہے کہ جس کی ہائٹ زیادہ مارنے والا، جو پریشر زیادہ بنانے والا پمپ، اس کو ہائی ہیڈ پمپ کہتے ہیں۔ یہ عام پمپ جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ٹیوب ویل کا پنکھا پڑا ہوا، کیا ہم اس سے اپنا رین گن کا سسٹم چلا سکتے ہیں؟ تو اس کا سوال بالکل، اس کا جواب ہرگز نہیں چلا سکتے، کیونکہ ہائی ہیڈ پمپ ایک اسپیشل پمپ ہوتا ہے جس کا ٹوٹلی ڈیزائن ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جس کے اندر امپیلر جو پنکھا جس کو کہا جاتا ہے اس کا ڈیزائن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بیرنگ بہت زیادہ ہائی ایفیشینٹ ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہائی سپیڈ کے اوپر چلتا ہے۔ اس کا ان اور آؤٹ ڈیلیوری اور جو سکشن اور ڈیلیوری کے سائزز ہیں وہ عام پمپ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے ہائی ہیڈ پمپ جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے پڑی۔ اب ہائی ہیڈ پمپ بھی تو تب پریشر بنائے گا نا جب اس کو کوئی چیز گھمانے کے لیے ہوگی، تو کوئی ہمیں پاور چاہیے ہائی ہیڈ پمپ کو گھمانے کے لیے، تو ہائی ہیڈ پمپ کے اندر بھی پھر 3 علیحدہ کیٹیگریز آ جاتی ہیں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے اوپر۔ اگر کسی بندے کے پاس الیکٹرکسٹی کا سورس اویلیبل ہے کہ اس کے پاس وہاں بجلی ہے جہاں پہ وہ یہ رین ایریگیشن کا سسٹم چلانا چاہتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اپنی پیلیوں کے اندر جا کے پانی دینا ہوتا ہے، تو ہر جگہ پہ یہ تو کوئی مینیجڈ کوئی فارم ہو جہاں پہ ہر جگہ کے اوپر بجلی کی اویلیبلٹی ہو تو تب وہ الیکٹرک والی سائڈ پہ جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتے ہیں، لیکن عموماً جو دیکھا جاتا ہے لوگ اس کو موبائل سسٹم بنواتے ہیں، کہ موبائل سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کہیں پہ بھی جا کے رکھ کے ہم اس سسٹم کو چلا لیں۔ تو موبائل سسٹم کو چلانے کے لیے پھر ہم ہائی ہیڈ پمپ کو جو پاور سورس دیتے ہیں وہ یا پیٹر انجن دیتے ہیں یا پھر ٹریکٹر دیتے ہیں۔ مطلب پمپ کو چلانا ابھی تو ہے نا، پہلا سورس تھا اس کے اندر کہ آپ اس کو الیکٹرک موٹر سے چلا لیں، الیکٹرک کی اب آپ کے پاس اگر سہولت اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو کسی نہ کسی پاور سورس سے چلائیں گے جو کہ ٹریکٹر ہوگا یا پیٹر انجن ہوگا۔ اور ان دونوں کے اندر بھی موسٹ کامنلی جو ہم نے اب تک پچھلے 10 سال میں سسٹم لگایا اس کے اندر ٹریکٹر والا سسٹم زیادہ تر لوگ لگواتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسی طرح کا نظام ہے کہ بجلی کی ہر جگہ پہ فراہمی نہیں ہے۔ ٹریکٹر والے سسٹم کے اندر آپ کو سب سے بڑا جو بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ اس ٹیبل کو آپ سمجھیں کہ یہ آپ کا 10 ایکڑ کا پلاٹ ہے، تو 10 ایکڑ کے اندر انہوں نے لازمی بات ہے سائڈوں پہ کھال، درمیان میں کھال، کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پانی کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے جہاں پہ ان کا ٹیوب ویل کا بور ہوا ہوا ہے یا 2 جگہ پہ ٹیوب ویل کا بور ہوا ہوا ہے تو وہاں سے پانی وہ اپنے کھالوں کے اندر چلاتے ہیں، تو وہ آلموسٹ 10 ایکڑ یا 1 مربع کے پلاٹ کے اندر ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پانی کی اویلیبلٹی ہوتی ہے۔ تو اب وہ اگر پیٹر والا بنوا لیں گے تو پیٹر والا بھی تو آسان نہیں ہے نا، کوئی روڈ تو ہے نہیں کہ پیٹر کو کس طریقے سے اٹھا کے وہاں پر لے جائیں گے، تو اس لیے سب سے زیادہ جو فیزیبل رہتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ٹریکٹر والا سسٹم رہ جاتا ہے۔ ٹریکٹر والے سسٹم کے اندر یہ ہوگا کہ ہم اس کا فریم اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں
کہ ایک پورے لوہے کا فریم بنایا جاتا ہے، اس لوہے کے فریم کے ساتھ آپ کی ٹریکٹر کی جو ہائیڈرولک کی لنکس ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں، جیسے آپ کے روٹاویٹر، ہل، کوئی بھی چیز آپ ٹریکٹر کے ساتھ پیچھے لگا کے استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی 3 لنکیں ڈلیں گے اس فریم کے ساتھ. اس فریم کو آپ کہیں اٹھائیں گے اور ایک جگہ سے کسی بھی جگہ آسانی سے ٹریکٹر کی مدد سے لے جائیں گے. تو ٹریکٹر کی مدد سے آپ کو یہ بینیفٹ ہو جائے گا کہ آپ کا جتنا بڑا مرضی رقبہ ہے، جتنی بڑی مرضی جگہ ہے، اب ایک گن ہے اس کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ کتنا پائپ لگا لیں گے، مطلب ایک سسٹم کے اندر 200 فٹ، 300 فٹ، 500 فٹ، لیکن پائپ کی کاسٹ کو بھی تو بچانا ہے نا. تو موبائل سسٹم کے اندر آپ کے پاس یہ بینیفٹ ہو جائے گا کہ آپ پائپ کی بچت کر لیں گے، پائپ کم لگوا لیں گے اور ٹریکٹر سے اس سسٹم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کر کے آسانی سے کسی بھی جگہ کے اوپر رکھ کے اور آپ اس سسٹم کو چلا سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہائی ہیڈ پمپ کو چلانے کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا کہ موٹر کی آپشن بھی اویلیبل ہے، پیٹر کی آپشن بھی اویلیبل ہے اور ٹریکٹر کی آپشن بھی اویلیبل ہے. تو وہ جس طرح کا بھی سسٹم آپ کے پاس، آپ کا جو نظام ہوگا، جو آپ کے پاس سہولت ہوگی، وہ آپ آسانی سے ہمیں بتا کے سسٹم کو اسی حساب سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر آ جاتا ہے ہائی ہیڈ پمپ کے بعد سکشن پائپ آ جاتا ہے. سکشن پائپ کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پانی کسی بھی جگہ سے کھینچ کے ہائی ہیڈ پمپ نے اور آگے ڈیلیوری کروانی ہے. تو سکشن پائپ آپ اپنے کھال میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی بھی واٹر ریزروائر، کوئی کنواں بنا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ کا پانی کا ذخیرہ ہوگا وہاں پہ آپ سکشن پائپ رکھیں گے جو پمپ اس جگہ سے پانی کو اٹھائے گا اور ڈیلیوری پائپ کے تھرو آپ کے سسٹم کی طرف آگے روانہ کر دے گا. تو سکشن پائپ بھی اسی سسٹم کے اندر آ گیا. یہ تقریباً آپ کی 5 چیزیں ہوگی. اب اس کے اندر چھٹی کے اندر مکس کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب اس کے اندر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ ڈیلیوری پائپ کی آپشن میں جاتے ہیں کہ آپ کو اگر صرف 100 فٹ ہی لینا ہے کہ ایک لینتھ پائپ کی لینی ہے آپ نے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اسے 100 فٹ کی میں ہی مینیج کر لوں گا اپنے سسٹم کو، تو ہم اس جو ڈیلیوری پائپ ہے، ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہائی پریشر جو پانی جو ہے وہ اس میں سے موو کر رہا ہے. تو اب ہم نے اس کو کنٹرول کیسے کروانا ہے؟ ظاہری بات ہے پائپ کو ہم نے اس سائڈ سے پمپ پہ چڑھانا ہے، دوسری سائڈ سے ہم نے رین گن والے سٹینڈ کے اوپر لگانا ہے. اب اس کے اوپر آپ جتنے مرضی دنیا جہان کے اچھے سے اچھا جاپانی، کوریا، جرمنی کا کلمپ بھی لگا لیں گے نا پائپ کو پکڑ کرنے کے لیے، تو وہ کلمپ جو ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کرتا. اس کی جگہ پہ ہم نے خود اپنے ڈیزائن کیے ہیں کپلرز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے آپ پلگ اینڈ پلے ہوگا. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کپلر کا کام یہ ہوگا کہ یہ آپ کا پمپ ہے اور یہ آپ کا پائپ ہے، آپ نے اس کو اس کے اندر بس ان کر دینا ہے، دیٹس اٹ. اور کوئی اس کے اوپر کلمپ نہیں لگانا، کوئی اس کو ٹائٹ نہیں کرنا، کوئی تاریں نہیں باندھنی، کچھ نہیں کرنا. تو کپلر بیسیکلی ایک ایلومینیم کا اور براس کا حصہ ہوتا ہے جس کے اوپر کلپ لگے ہوتے ہیں، ان کو ہم پائپ اور پمپ کے ساتھ جوائنٹ کر دیتے ہیں، جس سے آپ نے اپنے سسٹم کو جس ٹائم بھی کھولنا ہے، کام ختم ہو گیا تو آپ کو کسی اوزار کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ جسٹ اس کلپ کو جو ہے آن اینڈ آف کریں گے تو آپ کے وہ حصے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے یا لگ جائیں گے. تو جتنا 100 فٹ کے پائپ کی لینتھ کے اندر ڈیلیوری کے اندر آپ کا ایک کپلر لگے گا، ایک آپ کا پمپ سائڈ پہ، ایک آپ کا رین گن والی سائڈ پہ، کیونکہ وہ میل اور فیمیل کپلر ہوتا ہے. تو اس کو آپ جتنی لینتھیں بڑھاتے جائیں گے اتنے کپلرز اس کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں 200 فٹ پائپ لگانا ہے تو پھر آپ کے کپلر ایک کی جگہ پہ 2 میل اور فیمیل کپلر کے 2 سیٹ اس کے اندر لگ جائیں گے. فردر اس کے اندر، اس سسٹم کے اندر آپ کی چھوٹی موٹی اور ہارڈ ویئرز کی چیزیں یوز ہوتی ہیں. ہم رین گن کے سٹینڈ کے اندر ہی ایک پریشر گیج لگاتے ہیں. پریشر گیج کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمارا پمپ اس ٹائم کتنے بار پریشر بنا رہا ہے. نہ بھی لگائیں تو کام پھر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ایسیسریز سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ آپ اس کو کم از کم واچ کر سکتے ہیں کہ یار وہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. فردر اس کے اندر پھر آپ کے پمپ کے اوپر کچھ فلنچ لگتے ہیں، کچھ ساکٹس لگتی ہیں، سکشن سائڈ پہ ساکٹ لگتی ہیں، کوئی ہینڈل وال لگتے ہیں، پانی فل کرنے کے لیے ہینڈل وال رکھتے ہیں. وہ ساری جو ہے وہ فٹنگ کی ایسیسریز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں سسٹم کے اندر. تو ان ساری چیزوں کے مجموعے سے آپ کا ایک رین ایریگیشن کا سسٹم بن جاتا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اکثر ہم دوست کال کر کے کہتے ہیں جی اسی رین گن دا سسٹم لوانا ہے.
تو وہ اس کے لیے ان کو ہمیں پوری ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے ایکڑز ہیں، ہمارے پلاٹ کا یہ سائز ہے، ہمارا اس جگہ پہ پانی ہے. پھر ہم اسی حساب سے آپ لوگوں کے جو آپ کا وہاں پہ جو ضرورت ہے اسی کے حساب سے ہم آپ لوگوں کو سسٹم ڈیزائن کر کے دیتے ہیں کہ کون سا سسٹم آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، جہاں پہ آپ کا جو آپ پیسے لگائیں خرچ کریں تو وہ آپ کا سسٹم کامیاب ہونا چاہیے. اب یقیناً بہت سارے دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ رین اریگیشن کا سسٹم کون کون سی فصلوں کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو یہ رین اریگیشن کا جو سسٹم ہے پڑا یہ آپ کی صرف آپ کہہ لیں کہ چاول کی فصل کو چھوڑ کے، کیونکہ چاول کی فصل کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، تو چاول کی فصل کو چھوڑ کر آپ کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کماد کے لیے بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے بہت سارے اس طرح کے دوست ہیں جو سندھ سائیڈ کے اوپر اور جنوبی پنجاب والی سائیڈ کے اوپر شوگر کین مطلب کماد کے اوپر بھی یہ رین اریگیشن کا سسٹم چلا رہے ہیں. تو یہ ان دو کراپس کو پانی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ آپ جس مرضی کراپ کے اوپر اس کا استعمال کر کے اور فائدہ لے سکتے ہیں. اور اس کے اندر آپ یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس جو ڈکار 100 گن ہے جو کہ 120 فٹ تھرو کر رہی ہے، اس کے ساتھ آپ جو 25 mm کی نوزل لگا لیتے ہیں جو کہ 1 انچ اس کی نوزل بن جاتی ہے کہ 1 انچ پانی کا ڈسچارج ہو رہا ہے، تو وہ آپ کا تقریباً 35 سے 40 منٹ میں آپ کو 1 سے 1.5 انچ کا وتر مل جاتا ہے. وتر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ آپ کی زمین ہے، خشک ہے، ابھی تک اس کے اوپر پانی نہیں دیا. آپ اس جگہ کے اوپر جہاں آپ نے گن لگائی ہے 35 منٹ گن اگر چلا دیتے ہیں اسی جگہ پہ یہی والی گن اس نوزل کے ساتھ، تو آپ آدھے گھنٹے بعد یا 35-40 منٹ بعد سسٹم کو بند کر کے کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں رین گن نے پانی پھینکا ہے وہاں جا کر بیٹھ کر زمین کو تھوڑا سا کھود کر چیک کریں گے کہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا. جب آپ اس کو کھودیں گے تو 1.5 انچ تک نمی پانی کی جو مطلب نمی ہوگی نا وہ نظر آ رہی ہوگی کہ پانی یا مٹی گیلی ہو گئی ہے، اندر تک پانی پہنچ گیا. اس سے نیچے پھر خشک مٹی ہوگی. تو اصولاً طریقہ بھی یہی ہے. مختلف کراپس کے لیے مختلف اس طرح کا مطلب یہ فارمر بہتر جانتا ہے کہ اس نے کتنی دیر چلا کے کتنا اس کو وتر چاہیے. رین گن کے سسٹم کے اندر آپ کو یہ مطلب ہیکٹک ضرور ہوتا ہے کہ اب آپ نے اگر فلڈ ایریگیشن کے ذریعے پانی دیا ہے نا، آپ نے ٹیوب ویل چلا کے اور پانی بہا دیا ہے، کسی جگہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، کسی کوئی اونچی جگہ تھی تو وہاں پانی گیا ہی نہیں، کوئی ڈھلوان تھی تو وہاں پانی زیادہ کھڑا ہو گیا، تو اس سے جو ہے وہ بھی آپ کی فصل جو ہے وہ سٹریس میں آ جاتی ہے کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے. رین گن کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 3 دن بعد موسم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا تھا گرمیوں سردیوں کے اندر کہ عموماً 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد آپ کو رین گن اسی ایکڑ کے اندر جہاں آپ نے چلائی تھی اور وہاں آپ نے 1.5 انچ کا وتر لیا تھا، تو 3 دن بعد آپ وہاں پہ رین گن چلا کے اور پانی کو اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنی اس فصل کو ضرورت ہے اور پانی کی بچت بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بجائے اگر آپ وہ جو فلڈ ایریگیشن ہے جو ہم بہا کے پانی دیتے ہیں اس کے اندر تو آپ ایک دفعہ میرا خیال ہے 15 دن میں آپ لوگوں کا پانی کا وارہ آتا ہے، 15 دن پانی دیا اور پھر آپ دوبارہ دیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ پانی ہی پہلے اتنا زیادہ ایکسیس دے دیا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو ناظرین یہ اب تک کی جو اس کی انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ پاس کر دی ہے. اب آپ لوگوں کے بھی اگر کسی قسم کے کوئی سوال ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے یا کمنٹ سیکشن کے اندر بھی آپ ہمارے سے ان اپنے سوالات کے بارے میں معلومات کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ تک پوری کوشش کرے گی کہ آپ کو صحیح اور بر وقت معلومات دی جائے. تو ابھی ہمارے ساتھ ہماری ٹیم موجود ہے. اگر آپ دوستوں کا بھی کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ میرے سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی وہ کلیئر ہو جائے اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی کلیئر ہو جائے. جی سر، آپ کے لیے صرف چھوٹی سی انفارمیشن یہ لینی ہے کہ 4 یعنی کہ ایکڑ کا ایک پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر رین گن ہم نے استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پائپ بھی کم از کم ہم لگا سکیں اس کے اوپر تقریباً 100 سے یا 150 فٹ تک. تو اس کے کیا پائپ لائن نیچے بچھانی پڑے گی یا کہ اس کے لیے نیچے کوئی حوضیاں بنانی پڑیں گی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی رمضان صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کسٹمر کے پاس 4 یا 5 ایکڑ کا پلاٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں رین ایریگیشن کے ذریعے اس پانی کو اس جگہ پہ پانی دینا چاہتا ہوں، اور اب سب سے پہلے اس 4 سے 5 ایکڑ کے اندر ہمیں کسٹمر سے یہ پوچھنا پڑے گا
کہ جی آپ کے پاس پانی کی اویلیبلٹی کس جگہ پہ ہے. جی ہم ایک ڈیزائن کریں گے مثال کے طور پہ, ابھی یہ میں ایک پیپر کے اوپر کر لیتا ہوں, 4-5 ایکڑ کا مطلب یہ ہے کہ 1000 فٹ لینتھ اس کی اس طرح ہو جائے گی اور 1100 فٹ اس طرح ہو جائے گی. جی. تو اس 1000 اور 1100 فٹ کے اندر ڈیفینیٹلی اس نے اگر تو کھال بنائے ہوئے ہیں, جی. اس کے چاروں طرف اس نے اور سینٹر میں کھال بنائے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ 100 فٹ کا ہی صرف پائپ لگائے گا. اور جہاں پہ بھی پانی کی اویلیبلٹی ہے جس ایکڑ کے اندر, مثال کے طور پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک وقت میں 1 ایکڑ اس گن کے ساتھ آسانی سے ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا پانی اس پورے پلاٹ کے ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, تو وہ 4 دفعہ گن کو چلا کے بڑی آسانی سے اپنے 4 ایکڑ کو دے سکتا ہے. کیونکہ جہاں پہ بھی وہ مثال کے طور پہ یہ سینٹر میں یہاں گن رکھتا ہے, اس کا ٹریکٹر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, تو میکسیمم 100 فٹ پائپ آپ نے لیا ہوا ہے, 100 فٹ پائپ سے سینٹر تک گن چلی جائے گی. اور اس کے بعد وہ جب یہ گن چلے گی تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے 220-230 کا جو ایریا ہے ایک چکر کے اندر وہ پورا کر دے گی. اگر یہیں پہ کوئی فارمر کہتا ہے جی میرے پاس پانی صرف ایک کارنر میں ہے یا سینٹر میں ہے, تو پھر اس کو ظاہری بات ہے کہ ڈیلیوری پائپ بڑھانا پڑے گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ پائپ ہم جتنا مرضی ڈیلیوری کا بڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر پانی کا سورس اس کے پاس ایک جگہ پہ ہے اور وہاں سے 1000 فٹ تک اس نے پانی دینا ہے, تو لازمی بات ہے کہ اس کو پانی پائپ کی لینتھ ہی بڑھانی پڑے گی. لیکن عموماً اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اس چیز کی سہولت ہوتی ہے کہ وہ بڑی آسانی سے کوئی کھالے شالے ان کے پاس وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ پانی اپنا بہا کے اس کھال تک لے جاتے ہیں اور آگے پھر اس کے ساتھ اپنا آسانی سے رین گن پمپ کی مدد سے پانی اٹھا کے اور اپنا رین ایریگیشن کا سسٹم کو چلا لیتے ہیں. جی. لیکن اس کے لیے پھر پریشر زیادہ دینا پڑے گا, پائپ زیادہ لمبا ہونے کی صورت میں. اگر وہ کھالے بناتا ہے تو وہ کس صورت میں بنائے؟ کھالے تو اس نے اسی طریقے سے بنانی ہے نا کہ اب 5 ایکڑ کا اگر 4 ایکڑ کا پلاٹ ہے تو وہ اس کے چاروں طرف بنا دے, ٹھیک ہے, کھالے بنا دے. ٹھیک ہے. یا چاروں طرف نہیں بنا سکتا, سینٹر میں ایک لائن مار دے. ٹھیک ہے. سینٹر میں بھی ایک لائن مار دے گا, مثال کے طور پہ یہ اس کا پانی کا سورس ہے, سینٹر میں پانی کا سورس ہے, وہ یہیں سے ایک کھال پورے پلاٹ کے سینٹر میں چلا دے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ٹریکٹر اس پورے 1000 فٹ کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہر جگہ سینٹر میں پانی آ جائے گا, تو وہ وہاں پہ کھڑا کر کے اور اپنا آسانی سے یہ کام سر انجام دے سکے. جی ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال؟ جی سر, میرا ایک سوال ہے. اگر کسی فارمر کے پاس فارم ہاؤس ہے, ٹھیک ہے, 4 ایکڑ کا ہے, اگر وہ اس کو فکس کرنا چاہتا ہے یعنی کہ رین گن سسٹم کو, تو اس کے لیے کیا سولوشن ہوگا؟ کیونکہ وہ ہر جگہ پہ 4 ایکڑ جس طرح بھی آپ نے بتایا ہے کہ بیچ میں سے کھالا بنا سکتا ہے, فارم ہاؤس میں اس طرح نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اس کے لیے کیا سولوشن ہے کہ وہ فکس بھی ہو جائے اور الیکٹرک ہو؟ الیکٹرک, اس کے بعد بجلی کی سہولت بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال ہے بڑا. اس طرح کا بھی بہت سارے ہمارے پاس فارمرز کے کیس آتے ہیں. تو اس کے اندر یہ سسٹم جو آپ بتا رہے ہیں, اس کے لیے نا پھر ہمیں ایک دفعہ انڈر گراؤنڈ پائپ کی ساری ہمیں اس کی ایک لیئر بچھانی پڑتی ہے. مطلب اس کو بیسیکلی کہا جائے گا, اگر اس کے پاس آپ نے کہا کہ 4 ایکڑ کا فارم ہاؤس ہے اور 4 ایکڑ میں ہی وہ اپنی فصلوں کو پانی دینا چاہتا ہے, اس کے بعد بجلی کا سورس بھی اویلیبل ہے, تو وہ سب سے پہلے اپنا ہائی ہیڈ پمپ کو اس جگہ کے اوپر رکھے گا 4 ایکڑ کے فارم ہاؤس کے اندر جس جگہ پہ پانی کی اویلیبلٹی ہے, جہاں پہ اس نے پانی کی ہودی بنائی ہوئی ہے یا کچھ بھی اس کا نظام ہے پڑا, اس کے قریب وہ اپنی الیکٹرک موٹر لگائے گا. اور اسی پمپ کے ساتھ اگر ہم مثال کے طور پہ 120 فٹ تھرو والی گن لگا رہے ہیں, تو ہمیں کم از کم 15 ہارس پاور کی موٹر لگانی پڑے گی اس پمپ کے ساتھ. اور اگر وہ ڈکار 80 کی گن لگا لیتا ہے جو 100 فٹ تھرو کرتی ہے, تو کم از کم 10 ہارس پاور کی موٹر لگائے گا اس کے ساتھ. تو 10 ہارس پاور کی موٹر ہائی ہیڈ پمپ وہ ایک سائڈ پہ لگا دے گا جہاں پہ اس کا پانی ہے. وہاں سے اب فارمر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرا فارم ہاؤس ہے, اس کی خوبصورتی کو کسی قسم کا پرابلم نہیں آنا چاہیے, میں کھلا پائپ بھی نہیں لے کے جا سکتا اور میں کھالا بھی نہیں بنا سکتا. تو اس کے لیے ہمارے پاس مشینری ہوتی ہے جس کو ہم ٹرنچر بولتے ہیں. اس ٹرنچر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین طریقے سے, آپ کا گارڈن بھی ہے نا, تو کائی یا کسیوں کی مدد سے وہاں پہ ہم خندقیں نہیں کھودیں گے. ہمیں جتنا ریکوائرڈ ہے کہ ہم نے اس کے اندر 4 انچ کا یا 3 انچ کا پائپ انڈر گراؤنڈ بچھانا ہے جو ڈیلیوری پائپ کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, تو ہم اسی حساب سے ٹرنچ کو کھودیں گے ٹرنچر مشین کے ساتھ, اور اس کے اندر ہم ایک
پائپ جو اب اس کے اندر پھر یہ عام کپڑے والا پائپ جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا ہے، موبائل سسٹم کے اندر کپڑے والا پائپ نہیں ہوگا، اس کے اندر آپ کا PPRC کا یا PVC کا جو ہائی پریشر پائپ ہوتے ہیں جو سالوں سال تک خراب نہیں ہوتے، ان کی کاسٹ تھوڑی سی مہنگی ہو جاتی ہے، وہ ایک دفعہ کا ایکسپینس ہے لیکن وہ ساری زندگی کے لیے پھر ان کا جس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہم انڈر گراؤنڈ پائپنگ کر دیں گے جہاں جہاں رین گن لگانی ہے، اور ہر اس جگہ کے اوپر اسی انڈر گراؤنڈ پائپ سے ہم ایک پائپ باہر نکالیں گے، ایک پائپ تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کا باہر نکالیں گے۔ اس پائپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ کا نیچے انڈر گراؤنڈ لائن کے اندر تو پانی بہہ رہا ہے، تو اب اس جس جگہ کے اوپر سے ہم نے وہ جوڑ باہر نکالا ہے اس کے اوپر ہم ایک کپ لگا دیں گے کہ بوقت ضرورت جب بھی اس کے اوپر کسٹمر نے پائپ لگا کے رین گن چلانی ہوگی تو وہ اس کے اوپر سے ایک ڈھکن کو یا کپ کو کھولے گا۔ اس کو بیسیکلی ہم ہائیڈرنٹ بولتے ہیں کہ پانی کے نکلنے کا راستہ، اس کو ہائیڈرنٹ بولتے ہیں۔ تو اب 4 ایکڑ کے اندر اس کے انڈر گراؤنڈ ساری پائپ لائن بچھ گئی اور 4 جگہوں کے اوپر ہم نے ہائیڈرنٹ بنا دیا ہے جہاں سے پانی باہر نکلنا ہے، اور ان 4 کے 4 کو اوپر سے بند کر دیا۔ اب کسٹمر کی مرضی ہے، وہ جب پمپ آن کرے گا پانی لائن میں مین میں سارا آ جائے گا، اور ان 4 ہائیڈرنٹ جو مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اپنا اسی کپلر کی مدد سے پائپ جوڑے گا، 50 فٹ 20 فٹ 30 فٹ جتنا بھی ضرورت ہوگا ڈیلیوری پائپ لگائے گا اور اپنا سٹینڈ رکھ کے گن سے تھرو کروا دے گا۔ تو وہ اس کے یہ اس کا جو ہے وہ فکس سسٹم بن جائے گا۔ اس طرح کے بھی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم نے اس ٹائم تک پاکستان کے اندر لگائی ہیں، تو اس طریقے سے بھی اس رین ایریگیشن سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو رین ایریگیشن کے متعلق جو بھی معلومات تھیں وہ ان ڈیٹیل دے دی ہیں، بیسک چیزیں بھی بتا دی ہیں، ڈیٹیل میں بھی بتا دی ہیں۔ تو اگر آپ کو مزید کوئی معلومات لینی ہے تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کریں، یا جاپان مشینری اسٹور ملتان، لاہور اور اسلام آباد کی برانچ پر وزٹ کر کے ہمارے نمائندے سے بات کر کے آپ اس کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔